السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے آگے چند آیات کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، وَهَلْ اور کیا، عطا کا تیرے پاس پہنچی ہے، حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ وحل اور کیا، عطا کا تیرے پاس پہنچی ہے، حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ اذ جب، رآ انہوں نے دیکھا، نارن آگ کو، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہ تو اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا تم ٹھہر جاؤ، انی بے شک میں نے، آنست نارا میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم منہا لے کر آؤں تمہارے پاس اس میں سے، بقبس کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدی یا میں پاؤں آگ پر، حاصل کروں آگ پر، ہدن رہنمائی۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ فلما پس جب، اتاہا وہ اس کے پاس آیا، نودیا تو آواز دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں، انا ربک میں تیرا رب ہوں، انی بے شک میں، انا ربک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، فخلع تو اتار دے، نعلیک تو اپنی دونوں جوتیاں، انک بے شک آپ، بالوادی المقدس طویٰ میں ہے، انکا بے شک آپ، بالوادی المقدس طویٰ پاک وادی طویٰ میں ہے، انکا بے شک آپ، بالوادی المقدس طویٰ پاک وادی طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے تجھے آج کو، لِذِكْرِی میری یاد کے لیے، اننی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی ہوں، فاعبدنی سو میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی اور قائم کر، الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ بے شک قیامت، آتیۃ قریب ہے، آنے والی ہے، اقادو قریب ہے، اخفیہا کہ میں اس کو چھپا کر رکھوں، اخفی میں چھپا کر رکھوں، ہاں اس قیامت کو، کس لیے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان، بما تسعی جو وہ کوشش کرتا ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ فلا یصدنک عنہا سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے، فلا یصدنک عنہا سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے، من وہ شخص، لا یؤمن بہا جو اس پر یقین نہیں رکھتا، کس پر، قیامت پر، واتبع ہواہ اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، فتردی پس تو ہلاک ہو جائے گا، فتردی پس تو ہلاک ہو جائے گا، دوبارہ پھر سنو، فتردی پس تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. تو یہاں دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے. دوسرا پیراگراف کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ. تو اب دوسرا مضمون جو ہے ہم اس کو شروع کر چکے ہیں. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت بتلائی. اب آگے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیسے کیسے توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پیش کیا کہ ان لوگوں نے مشکل حالات میں کیسے کام کیا ہے، مشکل حالات میں توحید کی بات کو کیسے پہنچایا ہے. اور قرآن کی عظمت کے ذکر اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشقت، کیونکہ آقا علیہ السلام ان دنوں میں بڑی مشقتیں برداشت کر رہے تھے. جن دنوں میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ رب العزت کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں، جیسے کہ ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتل الرجل علی حسب دینہ. سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو ہیں؟ انبیاء کو ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے مثل. کیا مطلب؟ اس کے بعد جو انبیاء کے قریب ہیں صحابہ کرام. پھر فرمایا یبتل الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کی بنا پر آزمایا جاتا ہے. کوئی جتنا زیادہ اسلام میں دین میں مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت من یرید اللہ بہ خیرا یصیبہ کے تحت، کہ اللہ جس سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت جو زیادہ دین میں قوی ہوتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت آزمائش دے کے انسان کو پریشان ہی پریشان ہمیشہ رکھتے ہیں. نہیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام پہ پریشانی آئی. اس کی چند ایک مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو آزمائش دے کے اس کے بعد آسانی. حضرت یوسف علیہ السلام پر پہلی پریشانی آئی کہ ان کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، یہ آزمائش تھی، اور ان کو گھر سے بھگا دیا گیا. اب باقی جتنے ان کے بھائی ہیں وہ سارے بکریوں کے چروائے ہیں، بکریاں چروا رہے ہیں سارا دن گرمی میں، اور پھر قحط سالیوں میں ہیں. تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کس گھر میں کروائی؟ ایک بادشاہ کے گھر میں، یعنی کہ پورے نخرے کے ساتھ، اور اچھے کپڑے، بہترین کھانے. اور اب دوسری آزمائش آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام. ان مع العسر یسرا، یعنی کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. تنگی آئی ہے، والدین سے دور ہوئے ہیں، باقی بھائی بکریاں چروا رہے ہیں، کوئی کیسی کھا رہا ہے، یہ ایک بادشاہ کے گھر میں اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اچھے لباس پہن رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام. اب دوسری آزمائش آ گئی کہ عورت نے برائی کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے نکلے، اور ان پر دوسری آزمائش کہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی بات کے. تو قرآن بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء کو بھی بغیر کسی وجوہات کی بنا پہ جیلوں میں پھینکا گیا ہے، یعنی کہ ان پہ بھی ظلم ہوئے ہیں. تو یہ کام چلتے رہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو وہ آزمائش میں ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بعد پھر آسانی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کر ان کو کہاں بٹھا دیا؟ تخت پر بٹھا دیا، وہ بادشاہ بن گئے. یعنی کہ تنگی کے بعد کیا آ گئی؟ آسانی. اس سے اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام
نبی علیہ السلام کو اصل میں تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو یہ کتاب و حدیث الانبیاء میں حدیث موجود ہے کہ ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزر ہوا، اس کا قانون تھا کہ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی اور خوبصورت ہوتی، اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا اور پھر وہاں سے گزرنے دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو بیوی تھی لیکن بہن کہا یہ اسلامی بہن ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اس بادشاہ کو جب یہ خبر دی گئی یہ بڑی خوبصورت ہے، تو اس نے سارہ علیہ السلام پر زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ یعنی کہ شل ہو گیا اور وہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر، تو اب یہ تنگی ہے، پریشانی ہے، کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ بھی دعا کر رہے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ وہ دعا کر رہے ہیں اور ادھر سارہ وہ ایک بڑی ازمائش میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ازمائش کے بعد انعام دے دیا کہ وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے کسی عام شخصیت کو، عام ہستی کو میں نے ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ میں نے کسی بڑی ہستی کو ہاتھ ڈالا ہے، میں نے کسی بڑی ہستی کو ہاتھ ڈالا ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کہا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اس کو ساتھ لے جاؤ، یعنی کہ تنگی کے بعد آسانی۔ اور ہاجرہ علیہ السلام سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ مسئلہ یہ ثابت ہوا، خلاصہ ہمارا یہ ہے، اللہ رب العزت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل حالات میں انبیاء کے قصوں کو بیان کر کے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، جتنی بڑی ازمائش آ جائے آپ نے اس ازمائش کے اوپر صبر کرنا ہے اور سابقہ انبیاء کو سامنے رکھنا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہ سارے کام ہوئے ہیں، تو دین کے کام کو بند نہیں کرنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنگیاں آئیں گی لیکن اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، سمجھ آئی نا جی؟ تنگیاں آئیں گی، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، اذ رأى نارن، جب انہوں نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی گھر والی سے کہا، انی آنستو، بے شک میں نے محسوس کی ہے، نارن آگ، لعلی، کہ میں شاید کہ میں آتیکم لے کر آؤں، منہا اس آگ میں سے، بقبس کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کروں، خدا میں نا رہنمائی حاصل کروں، او اجدو، یا میں پاؤں، علی النار آگ پر، ہدا رہنمائی۔ اب ثابت کیا ہوا کہ حضرت نے رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اہل کا جو لفظ ہے، اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ بیویاں اہل میں شامل نہیں، بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں یا اہل میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہاں بیوی کو اہل کہا گیا ہے، ان لوگوں کا نظریہ غلط ہوا، یعنی کہ ہمارے استاد محترم کا یہ نقطہ ہے چھتوی صاحب رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں یا اہل میں شامل نہیں ہوتی، تو ان کی یعنی کہ ان کے ہاں بڑی ادب سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، نبی کی بیوی کے لیے اہل کا لفظ نبی نے خود بھی بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو بیوی ساتھ تھی، فقالا فرمایا، کسو، تم ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی، کہ شاید میں تیرے پاس اس میں سے کوئی انگارہ، یعنی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کا سفر کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سخت سردی تھی، تو سردی کے عالم میں دور سے روشنی دیکھی، آگ دیکھی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں ایسے کرتا ہوں، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. یا پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آگ نہیں بھی ملتی تو پتہ چلے گا وہاں کوئی آدمی رہنے والے رہتے ہیں تو ہم رات وہاں بسر کر سکتے ہیں اگر کوئی بستی ہوئی. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقصد، یعنی کہ آگ سخت سردی تھی اور آگ لینے کے مقصد کے لیے گئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ قصص کی آیت نمبر 29 اور سورۃ نمل کی آیت نمبر 7 میں مکمل وضاحت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لعلکم تستلون. تو اسی طرح کئی جگہ پہ فرمایا ہے تاکہ تم آگ کو تاکو، یعنی کہ جس طرح ہم سردیوں میں آگ سے گرمی محسوس کرتے ہیں. تو ایک تو مقصد یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا کہ سخت سردی ہے تو ہم وہاں کچھ دیر آگ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں. دوسرا مقصد اواجد علی النار ہدا، یہاں پاتے ہیں آگ کے پاس سے رہنمائی. تو اس سے معلوم ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کیا بھول گئے تھے؟ راستہ بھول گئے تھے کہ کس راستے میں جانا ہے. تو آگ جلانے کا پتھر چکماگ پاس نہیں تھا، اگر تھا تو سردی کی شدت یا لکڑیوں کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا تھا، آگ نہیں جل رہی تھی. اندھیرے میں آگ کے ذریعے سے متوجہ کرنے میں ایک مناسبت یہ ہے کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام گمراہی کی طریقوں میں ہدایت کی روشنی کا باعث بنیں گے. تو التحریر والتنویر میں یہ نقطہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم آگ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں آگ بھی ایک روشنی ہوتی ہے، تو روشنی سے ہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جاہل آدمی سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. جاہل آدمی سے علم، یعنی کہ التحریر والتنویر میں اور اسی طرح تاریخ طبری میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کا آگ کی طرف جا کر یہ ہمیں کہنا کہ میں، یعنی کہ یہ بات بتلائی گئی ہے کہ میں وہاں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کہ آگ ایک روشنی ہے. تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے. تو جس طرح کہ بلاغہ میں تشبیہ کی اقسام ہیں، یعنی کہ کلی تشبیہ تو نہیں ہے، کلی طور پر تشبیہ تو نہیں دی گئی، لیکن یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے، علم کی روشنی، یہ سب سے بڑی روشنی ہے. علم کی روشنی سب سے بڑی روشنی. تو علم کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے. تو یہ اس وقت ہی انسان اپنی آگ کو، یعنی کہ اپنی گمراہیوں سے اس وقت نکل سکتا ہے، اندھیروں سے نکل سکتا ہے جب اس کو روشنی محسوس ہو. اور آگے فرمایا انی آنست نارا، ایک لفظ یہ آنست نارا. آنسا باب فعال ہے، اس نے واضح طور پر دیکھا، اس لیے آنکھ کی پتلی کو انسان العین کہتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی چیز واضح ہوتی ہے. تو آنستو نارن، نارن پر جو تنوین ہے یہ کون سی ہے؟ تنوین تعظیم کے لیے ہے. یہ آگ موسیٰ کو متوجہ کرنے کے لیے تھی جو انہیں ایک درخت پر لگے ہوئے نظر آئی، اور درخت ہی سے آواز آئی اللہ اکبر. فلما اتاہا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، تو ان کو آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا دی گئی؟ آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام. اب اگلی بات یہ ہے، ایک لفظ قبس لفظ ہے، انگارہ لفظ کیا ہے؟ قبس. تو قبس مصدر بمعنی مفعول ہے، اخذ کی ہوئی چیز. آگ جلانے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں سے لکڑی یا یہ تیلی وغیرہ کو کہتے ہیں. قبس کسے کہتے ہیں؟ شعلہ. یعنی کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، قبس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک وہ شعلہ کہ جس میں آگ ہے، ایک وہ شعلہ کہ جس میں کیا ہے؟ آگ موجود ہے، اس شعلے سے آگ کو بھڑکایا جائے. اور دوسرا کہتے ہیں تیلی کو، اور یہ ڈبی میں جو تیلیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اب عربی میں قبس ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایسے کریں تو آگ جلتی ہے اس سے. اور اس کو عربی میں جذوہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ شعلے کو عربی میں جذوہ بھی کہتے ہیں.
تو قبض اور جذبہ کی جو میں نے وضاحت کی ہے کہ قبض کو عربی میں جس لکڑی پہ آگ لگی ہو، شعلے جل رہے ہوں، اس لکڑی کو قبض کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس سے آگ جلائی جائے اسے بھی قبض کہتے ہیں۔ اور جذبہ کا معنی بھی یہی ہے۔ یہ بات القاموس الوحید میں لکھی ہوئی ہے، لغت کی کتاب ہے قاموس الوحید، اس میں بھی موجود ہے، القاموس الجدید اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح جتنی بھی لغت کی یعنی کہ بڑی کتابیں ہیں منجد وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی جو ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی، یہ آواز ایک درخت سے آ رہی تھی۔ فلما اتاہا، پس جب وہ آئے، نودیا، تو ان کو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ فلما اتاہا، پس جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو کیا دی گئی؟ آواز، انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، انی انا ربک، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، انک، بے شک تو، بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ اچھا، یہاں بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود کا۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے، درختوں میں بھی اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تھی، درخت میں اللہ کی ذات موجود تھی، وہ یہ بات کہتے ہیں، درخت میں کیا تھی؟ اللہ کی ذات موجود تھی۔ تو یہ بات غلط ہے، اللہ کی ذات موجود، بلکہ اس درخت کے پاس سے اللہ نے آواز کو یعنی کہ بلند کیا تھا۔ اب یہاں ایک اور تفصیل ہے، ان لوگوں کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ وہ جو آواز تھی جس طرح ہماری، یعنی کہ اس کے لفظ نہیں ہے، اس کی آواز نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں شیخ صاحب نے جو کتاب شائع کی ہے الابانہ عن اصول الدیانہ میں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہونا ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ کہنا کہ اس کی آواز نہیں تھی، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس کی آواز تھی لیکن اس کے لفظ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، اللہ رب العزت کی جو آواز ہے، اللہ کی جو کلام ہے، اللہ کی جو آواز ہے، کس طرح کی ہے؟ جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو کیا کر دے؟ اپنی جوتیوں کو اتار دے، انک بالوادی، یعنی کہ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک ہے عقیدہ وحدت الوجود، ایک کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ یہ ثابت نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ اس پر تفصیلی لیکچر رمضان المبارک میں دے چکے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ چلو اس کے اوپر بعد میں وضاحت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔